اس وقت چیئرمین نیب پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلتا ہے۔ چیئرمین نیب اس وقت موجود ہیں، پریس کانفرنس ان کی شروع ہونے والی ہے۔ اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے کہ وہ قانونی کارروائی کریں گے چیئرمین نیب کے حوالے سے۔ جو ان کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا وہ انہوں نے متعصبانہ قرار دیا، اور اب چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال موجود ہیں اسلام آباد میں، پریس کانفرنس کریں گے اور اس حوالے سے بھی وہ بات چیت کریں گے۔ اس سے قبل اطلاعات آئی تھی کہ بلاول بھٹو کے جو اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی تھی اور انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا تھا نیب کو، اور انہوں نے کہا تھا کہ چیئرمین نیب نے جو اپنا بیان دیا وہ متعصبانہ ہے اور غیر منصفانہ ہے۔ اس وقت چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ یہ دراصل پہلی پریس کانفرنس ہے نا، چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے، لیکن یہ میرا خیال نہیں تھا کہ یہ اتنی پر رونق پریس کانفرنس ہو جائے گی۔ میں اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ میرا خیال تھا کہ ماہ رمضان ہے تو زیادہ لوگوں کو تکلیف نہ دی جائے، چندہ صاحب آئیں اور ان سے میں چند باتیں کروں۔ بنیادی طور پر کسی سے نہ کوئی شکوہ ہے، نہ کسی سے کوئی گلہ ہے، نہ کسی سے کوئی شکایت ہے۔ آپ یہ یقین کریں کہ جب سے میں چیئرمین نیب تقریباً 16-17 مہینے ہو گئے ہیں، اگر جاوید اقبال کی ذات کو کسی نے برا کہا ہے تو میں نے اس کا کبھی جواب نہیں دیا۔ دشنام ترازیاں بھی ہوئیں، الزامات بھی لگے، تھریٹ پرسیپشن بھی اپنی جگہ پہ تھا، لیکن میں نے کسی سے کوئی گلہ نہیں کیا، اس لیے چونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ لیکن اب صورتحال 2-3 دنوں سے تھوڑی سی خراب ہو گئی تھی، اور بحیثیت چیئرمین نیب میرا اس وقت خاموش رہنا ادارے کے لیے مناسب نہیں تھا۔ ذات کے حوالے سے جو بات ہوتی میں کبھی آپ صاحب کو تکلیف نہ دیتا اور آج یہاں موجود نہ ہوتا۔ میں اس بات کو تسلیم کر رہا ہوں کہ نہ میں ماہر معاشیات ہوں، نہ میں کوئی سیاستدان ہوں، نہ کبھی ساری زندگی سیاست سے تعلق رہا۔ عدلیہ سے زندگی شروع کی، سیشن جج سے لائف کا آغاز کیا اور قائم مقام چیف صاحب پاکستان رہا۔ اس کے بعد جتنا میرا کیریئر ہے وہ کھلی کتاب کی طرح آپ سب اصحاب کے سامنے ہے۔ اس وقت 2 چیزوں پہ صرف آج بات کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ بزنس کمیونٹی کو بلا جواز اور بلا وجہ خائف کیا جا رہا ہے کہ جی ملک کی موجودہ معاشی زبوحالی میں نیب کا ہاتھ ہے، اور یہ بڑا بلند بانگ دعویٰ ہے کہ جی نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ نیب اور معیشت ساتھ ساتھ چلتے رہے ہیں، ساتھ ساتھ چلیں گے۔ نیب اور کرپشن ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، یہ میں نے پہلے بھی واضح کیا تھا، اور میں آپ کو یہ دوبارہ بھی واضح کر رہا ہوں کہ دیکھیں، فرض کیجئے کہ ڈالر کی قیمت، بلکہ فرض کیا کرنا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ڈالر کی قیمت کافی بڑھ گئی۔ اس کے نتائج جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ IMF سے معاہدہ حکومت کا کام تھا۔ آپ یہ بتائیں کہ ڈالر کی قیمت بڑھنا، IMF سے معاہدہ کرنا اور اس کے مابعد اثرات، اس میں نیب کا کیا قصور ہے؟ نیب کہاں پہ بیچ میں آ جاتا ہے کہ جی وہ یہ سب کچھ نیب کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور نیب کی وجہ سے ہماری جو بزنس ایکٹیویٹیز ہیں وہ جنریٹ نہیں کر رہی ہیں۔ دیکھیں، بنیادی بات جو ذہن میں رکھنے والی ہے، میں نے پہلے عرض کی کہ میں کوئی اقتصادیات کا ماہر نہیں ہوں۔ معاشی ایکٹیویٹیز یا بزنس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس وقت جنریٹ کرتی ہیں جس کے لیے چند چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک جامع اور مربوط پالیسی ہو، پھر اس پالیسی پر عمل پیرا ہونے کے لیے، اس پالیسی پر عمل درآمد کرنے کے لیے آپ کے پاس سنسیئر اور ڈیووٹڈ مین پاور ہو جو کہ اس پالیسی پر
عمل درآمد کرائیں. اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہو, آپ کی اقتصادی حالت بہتر ہو, اس کے ساتھ آپ کی یہ جو معاشی پالیسیاں ہیں یہ بھی اپنا رزلٹ دکھاتی ہیں اور بزنس ایکٹیویٹیز بھی جنریٹ کرتی ہیں. اس کے بعد گیس ہے, اس کے بعد بجلی ہے, اس کے بعد پانی ہے, لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے. آپ بتائیں کہ جتنے پری ریکوزٹ ہیں, آپ ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ عالم فاضل یہاں تشریف فرما ہے, اس میں نیب کہاں سے آتا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کی گوش گزار کی ہیں, نیب اس میں کس جگہ پہ نیب کا عمل یا دخل ہے کہ جس کی وجہ سے آپ یہ الزام ہر صبح شام لگائیں کہ جی یہ تو بزنس کمیونٹی تو خائف ہے, بزنس کمیونٹی کی تو ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی, اس لیے کہ اس کی بنیادی وجہ نیب ہے. نیب نے آج تک کوئی ایسا سٹیپ نہیں اٹھایا جو ملک کی معیشت کے لیے تباہ کن ہوتا یا ملک کی معیشت پر کسی بھی اعتبار سے اثر انداز ہوتا. آپ کا کیا خیال ہے کہ نیب کوئی باہر سے آیا ہوا ادارہ ہے؟ نیب ایک انسان دوست ادارہ ہے, نیب کا اپنا ادارہ ہے. ہمارا کام تو بزنس مین کمیونٹی کو تحفظ دینا ہے اور ہم بزنس مین کمیونٹی کو تحفظ دے رہے ہیں. پہلی دفعہ جب یہ شکایت ملی کہ جی وہ بزنس مین کمیونٹی خائف ہے اور وہ تھوڑا سا ان کی ایکٹیویٹیز پر نیب کچھ اثر انداز ہو رہی ہے, میں نے چیمبر آف کامرس اسلام آباد میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ جی میں آپ سے اگر آپ مجھے چند منٹ عنایت کر دیں تو میں نیب کا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھ دوں. انہوں نے مہربانی کی, میں وہاں گیا, آدھا گھنٹہ میں نے وہاں بات چیت کی اور وہاں یہ آپ یقین کریں کہ وہاں ایک شکایت نہیں تھی, ناٹ ایون اے سنگل کمپلینٹ اسلام آباد چیمبر آف کامرس جس میں کہ تمام چیمبرز کے نمائندے شامل تھے. وہاں یہ فوری اعلان کیا کہ اس لمحے کے بعد میرے نیب کے دفتر میں پہنچنے سے پہلے ایک ڈیسک تشکیل کر دیا گیا, ایک ڈائریکٹر صاحب جو یہاں اس وقت تشریف فرما ہیں ان کو ہیڈ بنایا گیا اور ساتھ یہ ڈائریکشن دی گئی کہ کسی بزنس مین کی جو بھی کمپلینٹ ہوگی اور وہ ڈائریکٹر صاحب کے پاس آئے گی وہ فوری مجھے پیش کی جائے گی اور جب تک اس شکایت کا مداوع نہیں ہوگا چاہے رات کے 2 بج جائیں میں دفتر سے نہیں اٹھوں گا. آج اس بات کو تقریباً 3 مہینے گزرنے والے ہیں, ہمارے پاس ایک شکایت نہیں آئی. آپ بتائیں جب شکایت ہی موجود نہیں ہوگی تو نیب اس کا کیا ازالہ کرے گا؟ جب دکھ ہی نہیں تو اس کا درما کیا ہوگا؟ تو یہ اس کے علاوہ تمام جو ہمارے ریجنل آفیسز ہیں ان کو سب کو ہدایت کی گئی کہ جب بھی کسی بزنس مین کی کوئی جینوئن کمپلینٹ آئے تو ڈی جی صاحب ہر ریجن کا ڈائریکٹر جنرل اس کو خود ایڈریس کرے گا اور اگر وہ فیل کرے کہ اس کے مینڈیٹ میں ایک چیز نہیں آ رہی تو وہ امیجیٹلی مجھ سے رابطہ کریں گے. اور چونکہ ریجن دور دراز ہے 24 سے 48 گھنٹے کا ٹائم مقرر کیا گیا تھا کہ کسی بھی اگر بزنس مین کو کوئی بھی شکایت ہے تو 24 سے 48 گھنٹوں میں اس کا مداوع ہوگا. کسی ریجن میں اس وقت تک کوئی شکایت نہیں آئی. ہم نے کسی بڑے بزنس مین کو نہ کبھی ہراساں کیا نہ کبھی ہراساں کرنے کی پالیسی رہی ہے. لیکن مجھے آپ صرف یہ بتا دیں کہ جہاں 5,000 روپے لگنے ہوں وہاں اگر 50 لاکھ روپے لگیں تو کیا نیب خاموش تماشائی بنا رہے گا؟ نیب مؤدبانہ یہ نہیں پوچھے گا یہ کیا ہوا؟ اور کیا مؤدبانہ یہ سوال کرنے سے پگڑیاں اچھل جاتی ہیں؟ جب آپ 5,000 کی جگہ 5 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں, 5 لاکھ کی جگہ 50 کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں, اس وقت آپ کو اپنی پگڑیوں کا اور اپنی عزت اور احترام کا خیال ہونا چاہیے, نہ کہ اس وقت جب بڑے مؤدبانہ طریقے سے آپ سے یہ پوچھا جائے کہ جی یہ اخراجات کہاں ہوئے. ملک بہت غریب ملک ہے. 90 ارب ڈالر جو قرضہ تھا, ڈالر کی قیمت بڑھنے سے اب وہ 100 ارب ڈالر ہو گیا. یہ قرضہ کس نے ادا کرنا ہے؟ یہ ہم نے ادا کرنا ہے, آپ نے ادا کرنا ہے, آپ کی آنے والی نسلوں نے ادا کرنا ہے. کے مطابق 59% ہے. اور میں آج یہ آپ کو بتا رہا ہوں, اور یہ ایک حقیقت ہے کہ خلیجی ممالک کے ایک اہم رکن نے نیب سے رابطہ قائم کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کی بجلی اور پانی کی مشکلات ہم حل کر دیتے ہیں, ہم خطیر سرمایہ کاری کرتے ہیں, لیکن نیب کے توسط سے کریں گے. نیب اس کو لک آفٹر کرے, نیب کی نگرانی میں کریں گے, ادروائز نہیں.
تو میں نے انہیں بڑا مدبانہ نیب نے انہیں بتایا کہ جی یہ نیب کا مینڈیٹ نہیں ہے. اگر باہر کے لوگ نیب پر اعتماد کر سکتے ہیں, عوام نیب پر اعتماد کر سکتے ہیں, جن کی 59% اکثریت نے نیب پہ اعتماد کا اظہار کیا, تو وہ عوامی نمائندے جن سے یہ سوال کیا جائے کہ یہ جی کروڑوں روپے کے ٹرانزیکشن کیسے ہوئے ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی زیادتی کی بات ہے, بلکہ یہ ملک کے مفاد میں ہے, اور نیب ہر وہ قدم اٹھائے گا جو ملک کے مفاد میں ہوگا. کسی ڈر, کسی خوف, کسی دھمکی, کسی اثر و رسوخ کی کوئی پرواہ نہ کبھی پہلے کی تھی, نہ کبھی آئندہ کروں. اب یہ لیبل لگا دینا کہ جی نیب سیاست زدہ ہو گیا. آج تک اگر کوئی قومی اسمبلی کا ممبر, صوبائی اسمبلی کا ممبر, نیشنل اسمبلی کا ممبر یا سینیٹر یہ کہہ دے کہ نیب کے کسی افسر نے بشمول جاوید اقبال سے اس سے رابطہ کیا ہے اور کہا کہ جی مشرق کے بجائے آپ مغرب کی طرف جائیں, ایک آدمی بھی اگر کہہ دینا تو آپ تمام اصحاب موجود ہیں, میں چند الفاظ آپ سے الوداعی خطاب کر کے گھر چلے جاؤں. ایسی بات نہیں ہے. اس لیے صرف اس قسم کی الزام تراشی کہ جی نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے. میں خود ایم اے پولیٹیکل سائنس ہوں, یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی ٹرم تو میں نے پہلی دفعہ دیکھی, اور میں یہ چیلنج کر رہا ہوں اور میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ بات ثابت ہو جائے تو میں آئی ول بی دا لاسٹ پرسن کہ جی میں کہوں کہ مجھے چیئرمین نیب رہنا اور مجھے آپ کنٹینیو کرنے دیں. تو کچھ الزامات ایسے ہیں جن میں کوئی صداقت نہیں ہے, اور وہ اس لیے میں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا FATF جو ہے اس نے پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈال رکھا ہے. اس کو ذرا توجہ سے سننے والی بات ہے کہ یہ جو FATF ہے اس نے پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈال رکھا ہے, اور ساتھ اس نے منی لانڈرنگ پہ ہمیں وارن کیا ہوا ہے. تو جب پاکستان کے امیج کا مسئلہ گلوبل لیول پر ہوگا تو نیب تو ان چند لوگوں کی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو شام کو بیٹھ کے اپنی عالمانہ یا فاضلانہ دلائل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ جی نیب کا یہ سٹیپ جو ہے وہ بزنس کمیونٹی کو ہراساں کرنے کے لیے یا ملک کے مفاد میں نہیں ہے. نیب کا ہر سٹیپ آج تک جو لیا گیا ہے وہ ملک کے مفاد میں تھا. لیکن ایک بات میں آپ کو یہاں یاد کرا دوں کہ ملک میں اور حکومت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں, حکومتیں بدلتی رہتی ہیں. اس ملک نے, اس ریاست نے جو اللہ کے نام پر وجود میں آئی تھی, پروردگار کا کرم ہوگا اور یہ ملک ہمیشہ قائم و دائم رہے گا. اس لیے جو ملک کے مفاد میں ہوگا وہ کروں گا. اور پہلے دن سے کہا تھا کہ نیب کی اگر ایفیلیشن ہے تو ملک کے ساتھ ہے, ریاست کے ساتھ ہے, کسی حکومت کے ساتھ نہیں ہے. اور وہ لوگ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ جی نیب کو کوئی ڈکٹیٹ کر سکتا ہے یا حکومت نیب کو ڈکٹیٹ کر سکتی ہے. بالکل اس قسم کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. آپ تمام, میں آپ کی توسط سے یہ بات ہر پاکستانی تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ دن گزر گئے اگر کبھی تھے بھی. حکومت کی ڈکٹیشن, کسی بھی اور ادارے کی ڈکٹیشن لینے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. نیب صرف وہ کرے گا جو نیب سمجھتا ہے کہ قانون کے مطابق ہے. اور جب بھی کوئی سٹیپ اٹھایا ہے کوشش یہی کی ہے کہ عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ کے جو نظائر ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھا جائے اور ان کی روشنی میں سٹیپ اٹھائے جائیں. میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ ہمارے پارٹ پر بھی لیپسز ہوں گے, مگر آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیا لیپسز کا ہونا صرف اس بات کا جواز ہے کہ جی دشنام ترازیوں میں اضافہ ہو جائے؟ لیپسز سے پاک صرف رب کی ذات ہے. رب کی ذات کے علاوہ نہ کوئی ادارہ نہ کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جی ہم لیپسز سے پاک ہیں. ان لیپسز کو قابو پانے کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ پروسیکیوشن مزید بہتر ہو, نئے لوگوں کو انڈکٹ کیا جا رہا ہے اور صرف میرٹ کی بنیاد پہ انڈکٹ کیا جا رہا ہے. اگر حکومت کے ساتھ اتنے دوستانہ مراسم ہوتے تو ہر چوتھے دن ہم بجٹ کی کمی کی شکایت تو نہ کرتے. اب بھی جب نیا بجٹ پریپیئر ہو رہا ہے اس کے لیے اپنا بجٹ اپروو کرانے میں نیب کو بہت سی مشکلات ہیں. اگر تعلق بہت ہی بہتر ہوتا, بہت ہی دوستانہ ہوتا جیسے کچھ لوگوں کا خیال ہے تو ہمیں کیوں مشکل پیش آتی؟ ہمیں اگر 10 روپے کی ضرورت تھی تو ہمیں تو 20 روپے مل جاتے, جبکہ ایسا نہیں ہے. اس وقت تک تو دور جاری ہے کہ جو ہماری ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق ہمیں بجٹ مل جائے. اور میں آپ کو یہ یقین دلا رہا ہوں کہ اگر نیب کو 5 روپے کی ضرورت ہے تو 5.5 روپے کی ڈیمانڈ نہیں کروں گا. اگر 5 کی ضرورت ہے تو 5 کی ڈیمانڈ کی جائے گی. لیکن جب آپ ایک طرف چاہتے ہیں کہ جی نیب کی کارکردگی بہتر ہو اور دوسری طرف آپ چاہیں کہ نہیں جی بجٹ پر تو ہم کٹ لگائیں گے, ایک طرف وہ لوگ جو اس وقت
نیب کے ریڈار پر ہیں یا جن کے کیسز چل رہے ہیں، ان کے وکلائے کرام کو آپ دیکھیں، ان کی فیسیں کروڑوں میں ہیں. مجھے وکلا برادری کا مکمل احترام بھی ہے، لیکن مجھے یہ چونکہ میں ساری عمر جوڈیشری میں رہا اور عدلیہ کا حصہ رہا، ان کی فیسیں اور پھر جو ہمارے پروسیکیوٹرز ہیں، ₹1,00,000 ₹2,00,000 ₹2.25 ₹2.5 لاکھ، تو آپ ان سے کیسے توقع کریں گے کہ جی ان کی پرفارمنس جو ہمارا کو اعلیٰ ہو؟ یعنی آپ یہ یقین کریں کہ ہر وہ کیس جس میں کہ پاکستان کے عوام کا ₹1 بھی شامل ہے، اس کے آرگومنٹس کی پریپریشن، اس کے سوال نامے کی پریپریشن، عدالت میں کیس کی تیاری، اس میں خود شامل ہوں. میں ہر سٹیج میں ایسوسیٹ کر رہا ہوں کہ جہاں نظر آئے کہ کوئی لیپسز موجود ہیں یا جہاں نظر آئے کہ کوئی خامی موجود ہے تو اس کو آدمی کور کرے اور عدالت کے سامنے بہتر سے بہترین طریقے سے اپنے آپ کو پیش کرے. تو میں آپ سے بات کر رہا تھا FATF کی گرے لسٹ کی. منی لانڈرنگ کو تو چیک کرنا ہے، اور وہ پبلک کے نمائندے جو کہ منی لانڈرنگ میں بظاہر انوالو ہیں، پریما فیشائی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، جن کے خلاف شہادتیں مل رہی ہیں اور شہادتیں مل چکی ہیں اور مزید شہادتیں آ رہی ہیں، تو ان کو مطلب میں صرف اگر اس خوف سے چھوڑ دوں کہ جی تھریٹ پرسیپشن بڑھ گیا ہے یا شام کو جو ہے وہ کچھ اصحاب جو ہے وہ نیب کو مورد الزام ٹھہرائیں گے، تو دیکھیں الزام تراشی اپنی جگہ، ملک کا مفاد اپنی جگہ، اور نیب صرف اور صرف ملک کے مفاد کو ترجیح دے گا، چاہے اس کے لیے نیب کے چیئرمین کو ذاتی یا کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے. تو ملکی مفاد سے بالاتر تر کوئی قیمت نہیں ہوتی. ملک کے مفاد کا تحفظ کریں گے، اور یہ جو گرے لسٹ ہے اس سے پاکستان کو نکلوانا ہے، اور گلوبل لیول پر جو پاکستان کا امیج ڈیمیج ہوا ہے اس امیج کو ٹھیک کرنا ہے. اگر اس امیج کو ٹھیک کرنا گناہ ہے تو پھر میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ نیب گناہ گار ہے، لیکن اس کو ٹھیک کیا جائے گا. اور آپ کی یاد دہانی کے لیے میں یہ عرض کروں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے منی لانڈرنگ کا ابتدا میں 100 موٹو نوٹس لیا، اور لینا بھی چاہیے تھا کیونکہ حالات اس طرح کے ہو چکے تھے. اس کے بعد GIT کی تشکیل ہوئی، کیسز بنے، کیسز نیب کے پاس آئیں، تو نیب کیسے کہے گا کہ جی ہم کیسز کو مزید ریفرنس کی شکل نہیں دیتے اور متعلقہ عدالتوں میں ہم فائل نہیں کرتے. لیکن یہ الزام کہ جی وہ تو مقدمات کا لاجیکل اینڈ ہی نہیں ہے. ہر مقدمے کا اس وقت لاجیکل اینڈ ہو جاتا ہے جب کمپلینٹ ویریفیکیشن، انکوائری، انویسٹیگیشن، اور اس کے بعد جب ریفرنس فائل ہو جائے تو ہماری طرف سے وہ لاجیکل اینڈ ہے. 1250 ریفرنس ہوں اور 25 جج صاحبان ہوں، تو پھر آپ مورد الزام نیب کو تو نہ ٹھہرائیں نا جی کہ کیسز کے فیصلے جلدی نہیں ہو رہے یا مقدمات لاجیکل اینڈ تک نہیں پہنچے. روسٹرم پر آ کر تقریر کرنا بڑا آسان ہے کہ جی لاجیکل اینڈ پہ نہیں پہنچے، نیب نے تو صحیح طریقے سے آرگومنٹس نہیں کیے. جی کئی کیسز کئی سال سے چل رہے ہیں. اگر کئی کیسز کئی سال سے چل رہے ہیں تو آپ ریکارڈ منگوا کے دیکھ لیں. اگر کئی سالوں میں نیب قصوروار ثابت ہوا تو میں دوبارہ آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ پھر میں نیب کا چیئرمین ہوں. لیکن جہاں 25 جج صاحبان ہوں گے، جس میں جج صاحبان کا بھی فالٹ نہیں ہے، 1250 سے زیادہ ریفرنسز ہیں، 25 جج صاحبان ہیں، کوشش پوری کر رہے ہیں کہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو جائے. اور اس وقت نیب کی پوری کوشش یہ ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا جائے، اور منی لانڈرنگ کے بارے میں جو پاکستان کو وارن کیا گیا ہے تو ہر منی لانڈرر کو مطلب اس کے اختتام تک پہنچایا جائے گا. منی لانڈرنگ اگر آپ نے کی ہے، شواہد موجود ہیں، اور کچھ لوگ عارضی ریلیف ملنے کے بعد جب باہر تشریف لاتے ہیں تو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ان پر گلپاشی بھی کی جا رہی ہے، سونے کے تاج بھی پہنائے جا رہے ہیں، آوے آوے کے نعرے بھی لگ رہے ہیں. مطلب اس بہت خوشی کی بات ہے، اس پہ مجھے کوئی آبجیکشن نہیں ہے. لیکن ان کا یہ کہنا کہ جی نیب پہلے انکوائری کرے پھر اریسٹ کرے، یہ 100% غلط ہے. نیب پہلے انکوائری کرتی ہے، یہ دیکھتی ہے کہ بادی نظر میں کیس ہے، پریما فیشائی کیس ہے، ثبوت ہوتا ہے تو نیب اریسٹ کرتی ہے. اور اگر فرض کریں کہ بغیر ثبوت کے نیب نے اریسٹ کیا ہے تو سب سے پہلا ہمارا احتساب تو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے پاس ہے. آپ نے 24 گھنٹے کے اندر کسی بھی ملزم کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے سامنے پیش کرنا ہے. اکاؤنٹیبلٹی کورٹ پہ ہمارا کوئی بس نہیں، وہ ہائی کورٹ کے ماتحت ہیں. ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے ہمارا ان پہ کوئی بس نہیں چلتا. جب ہمیں ریمانڈ ملتا ہے تو ریمانڈ پریما فیشائی کیس کو دیکھنے کے بعد ملتا ہے. ریمانڈ اس لیے نہیں ملتا کہ جی وہ چونکہ نیب نے یہ کیس پیش کیا تو اس کو ریمانڈ کر دیں. لہٰذا وہ اصحاب جو پھولوں کے ہار پہن کر
یہ نیب کو کنڈیم کرتے ہیں اور ساتھ فرماتے ہیں کہ جی نیب پہلے ثبوت دے اس کے بعد ہمیں اریسٹ کرے. نیب کے پاس ثبوت ہوتے ہیں, ثبوت ہونے کے بعد آپ کو اریسٹ کیا جاتا ہے. اگر نیب کے پاس ثبوت نہ ہوتے تو کئی لوگ اس وقت ملک سے بھاگ نہ جاتے, وہ ملک میں موجود رہتے, وہ عدالتوں کو فیس کرتے, وہ نیب کو فیس کرتے. وہ کیوں ملک سے بھاگ گئے ہیں؟ میں کسی کا نام نہیں لے رہا, میں جنرل بات کر رہا ہوں. بھاگنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اب ان کو یہ محسوس ہو گیا تھا کہ کوئی راہ فرار باقی نہیں ہے. وہ جس طرف جا رہے تھے سامنے نیب موجود تھی, فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا. تو انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ جی ہم باہر چلے جاتے ہیں. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ جن کے بارے میں ہم نے باقاعدہ حکومت کو لکھا کہ جی ان کے نام ECL پہ رہنے چاہیے, ان کے نام ECL میں نہیں رہنے دیے گئے. اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ ہمارے پاس نہیں. دوسرا یہ کہنا کہ جی وہ جو حکومتی جو پبلک کے نمائندے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ صحیح انویسٹیگیشن نہیں ہوتی. آج وہ اریسٹ ہوتے ہیں, صبح پارلیمنٹ کا اجلاس بلا لیتے ہیں, قائمہ کمیٹی کا آپ اجلاس بلا لیتے ہیں, صبح سویرے آپ 8 بجے اسمبلی میں جاتے ہیں, رات کو آپ واپس آتے ہیں, اور جب رات کو کوئی کویشچن کیا جائے تو آپ کہتے ہیں مجھے نیند آ رہی ہے. ہفتوں ایسا ہوتا رہا ہے کہ آپ نے تفتیش کو سبوتاج کرنے کے لیے مطلب یہ سب کچھ ہوتا رہا. لیکن چونکہ یہ قانون کے مطابق تھا, آئین کے مطابق تھا, ہم نے تو کوئی صدائے احتجاج بلند نہیں کی. لیکن ایک وجہ آپ کو ضرور بتائی ہے کہ اگر انویسٹیگیشن میں کچھ تاخیر ہوئی ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی. کسی کو کنڈیم کرنا مقصود نہیں ہے, پارلیمنٹ کا مکمل احترام ہے, عوامی نمائندوں کا بھی مکمل احترام ہے. لیکن دیکھیں نا, یہ جو لفظ جمہوریت ہے نا, جمہوریت کبھی خطرے میں احتساب کی وجہ سے نہیں آتی. جمہوریت اپنے اعمال کی وجہ سے خطرے میں آتی ہے. جمہوریت کا لفظ جمہور سے ہے, جمہور کا مطلب عوام ہے. جب عوام آپ کو اپنے نمائندہ منتخب کرتے ہیں تو اپنی خدمت کے لیے کرتے ہیں کہ آپ ہماری خدمت کریں. وہ آپ کو اس لیے منتخب نہیں کرتے کہ مختلف قسم کی عوام کے لیے مشکلات کھڑی کر دی جائیں. میں تمام عوامی نمائندوں کے بارے میں بات نہیں کر رہا, میں صرف ان عوامی نمائندوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں ریفرنسز پیش ہو رہے ہیں, ریفرنسز تیار کیے جا رہے ہیں, مزید ریفرنسز بھی پیش ہوں گے. کچھ چیزیں انکوائری اور انویسٹیگیشن کے اسٹیج پر ہیں. لیکن میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, ٹیکنیکل جسٹس اور بات ہے کہ اگر ٹیکنیکل جسٹس پر کسی کو کوئی ریلیف مل جائے کہ بغیر وجہ کے یا کسی کے کہنے پر یا کسی کی ڈکٹیشن پر یا کسی انتقامی کارروائی کی وجہ سے یا پولیٹیکل انجینئرنگ کی وجہ سے ہم نے کسی آدمی کو 5 منٹ کے لیے بھی زیر حراست نہیں رکھا. ایسا نہ کبھی پہلے ہوا تھا, نہ کبھی آئندہ ایسا ہوگا. تو میں بات چل رہی تھی اپنی بزنس مین کمیونٹی کی, میں ان کو دوبارہ یقین دلاتا ہوں ہر ریجن کا DG ان کی شکایات سننے کے لیے اویلیبل ہے. یہاں اسلام آباد میں چیئرمین ہر وقت ان کی شکایات سننے کے لیے اویلیبل ہے. وہ شکایات کو تو سامنے لائیں نا. اور اگر ان کا ازالہ اگر ان شکایات کا میں نہیں کر سکتا تو پھر مجھے اس کرسی پر رہنے کا کوئی حق بھی نہیں ہے. اور آپ یقین کریں کہ اگر حق نہیں ہوگا تو میں اس حق کو کبھی استعمال نہیں کروں گا. میری بزنس مین کمیونٹی سے گزارش ہے کہ کسی قسم کا ان کے لیے خوف نہیں ہونا چاہیے, کسی قسم کا ان پر دباؤ نہیں ہے. اور آج کے بعد میں تمام بزنس کمیونٹی کے لیے یہ پالیسی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ آئندہ کسی بزنس مین کو میں نہیں بلاؤں گا. ہم کو سوال نامہ بھیج دیں گے, وہ سوال نامے کا جواب دے دیں گے, ان کی ڈیفنس پلی, ان کی پلی کو بھی زیر غور رکھا جائے گا. ان ساری چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کے جب فیل کیا کہ بعد نظر میں کیس بنتا ہے تو پھر ان کو تکلیف دی جائے گی. ادروائز ایسا نہیں ہوگا کہ کسی بھی بزنس مین کو بار بار نیب کے دفتر میں بلایا جائے, نہ ریجنز بلائیں گے نہ ہیڈ آفس بلائے گا. بڑے اطمینان سے اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں. لیکن ایک التماس ہے کہ ان کی ہر سرگرمی قانون کے مطابق ہو, آئین کے مطابق ہو. پروسیجر لیپسز کی بنیاد پر کسی کے بارے میں کچھ نہیں کیا جائے. آپ بڑے اطمینان سے اپنا بزنس کریں. آج تک کسی بزنس مین کو کبھی یہ نہیں کہا کہ جی آپ یہ نہ کریں یا آپ وہ کریں, کیونکہ یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ بزنس مین کمیونٹی کو جو تحفظ دینے کی بات کی ہے, تقریباً 2.5 ارب روپیہ صرف اس سال کے دوران 14 مہینے اس کو لگا لیں, 14 مہینوں کے دوران ان انویسٹرز میں تقسیم کیا گیا ہے جن کے 2 4 پلاٹ تھے. یہ لوٹی ہوئی رقم واپسی کے لیے
ہمارے پاس نہ کوئی ادارہ ہے، نہ ہمارے پاس کوئی نظام ہے، نہ سسٹم میں کوئی ایسی جگہ ہے. یہ اگر کریڈٹ جاتا ہے، جو میں خود نہیں لینا چاہتا، نیب ایز اے ہول کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ 2.5 ارب روپے یہ جو اسمال انویسٹرز تھے، یہ بھی بزنس مین ہیں نا. کہ آپ دو پلاٹ، 3 پلاٹ، 4 پلاٹ اس لیے خرید لیتے ہیں کہ آپ انویسٹ کرتے ہیں تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ اس کو ڈسپوز آف کریں اور اس طریقے سے آپ کی ایکٹیویٹیز بھی جنریٹ کریں اور آپ کو کچھ پروفٹ بھی ملے اور سلسلہ بھی چلتا رہے. تو کیا یہ لوور لیول پہ جو بزنس مین ہیں ان کی خدمت نہیں ہے؟ یہ 2.5 ارب روپیہ جو ان میں بلا کر تقسیم کیا گیا، ان کو گھروں پہ لیٹر بھیجے گا کہ آپ تشریف لے کر آئیں، وہ بیٹھے، ان کو یہ تقریباً اس میں سے زیادہ رقومات میں نے خود تقسیم کی اور اس موقع پہ بھی ان کو یقین دلایا کہ اگر کسی کو اب بھی کوئی شکایت ہے تو اب بھی بتا دیں. جب بھی کوئی شکایت اس وقت تک ضابطۂ تحریر میں نہیں لائے گی کہ تحریر میں بزنس مین کمیونٹی، کوئی چیمبر آف کامرس، کوئی ان کا نمائندہ آ کے کہتا ہے کہ جی ہمیں نیب سے یہ شکایت ہے. نیب نے ان کو تحفظ دیا ہے، نیب معیشت کو تحفظ دے گا، نیب کا ہر سٹیپ ملکی مفاد اور معیشت کے تحفظ میں ہوگا اور کبھی کوئی سٹیپ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی فیل کرے کہ جی معیشت کو ہماری وجہ سے نقصان ہوگا. کیا نیب کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بزنس مین کا ملک میں کلیدی کردار ہے؟ بزنس جنریٹ نہیں ہوگی تو بے روزگاری کیسے ختم ہوگی؟ بے روزگاری ختم نہیں ہوگی تو لوگوں کو اگر روزگار نہیں ملے گا تو ان کا گھر کیسے چلے گا؟ روح اور جسم کا رشتہ کیسے برقرار رکھیں گے؟ اس بزنس مین کے کلیدی کردار کو نہ کبھی نیب نے فراموش کیا تھا، نہ کبھی نیب فراموش کرے گا اور نہ کبھی نیب فراموش کر سکتا ہے. میں ایک دفعہ پھر ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن کہوں گا کہ ملک کے کسی بھی بزنس مین کو، کسی چیمبر آف کامرس کو اگر کوئی شکایت ہے، وہ اگر اسلام آباد نہیں آ سکتے، میں ان کے پاس آ جاتا ہوں، میں ان کے پاس چلا جاتا ہوں. صرف مجھے بتا دیں کہ جی ہماری یہ شکایات ہیں اور آپ ان کا ازالہ کریں. ہر جائز شکایت کا فوری ازالہ ہوگا اور میں بزنس مین کمیونٹی کو یہ ایشورنس دے رہا ہوں کہ آپ اپنا بزنس بہت اطمینان سے کریں، آپ کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا. نیب آپ کے تحفظ کے لیے ہے، نیب آپ کا اپنا ادارہ ہے، نیب انسان دوست ادارہ ہے، ہر ایک کی عزت نفس کا مکمل خیال رکھا جائے گا. اور یہ جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، یہ صرف یہی نہیں ہے کہ نیب آرڈیننس میں یہ لکھا ہوا ہے. آپ اگر کبھی صورت رمز کو دیکھیں، اس میں بڑی وضاحت سے لکھا ہوا ہے. آپ صورت البقر کو دیکھیں، صورت النحل کو دیکھیں، صورت طہ کو آپ پڑھیں، ان میں رزق حلال اور رزق کمانے کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے. روز قیامت آپ اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتے. یہ حدیث ہے کہ جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ نے مال کیسے کمایا اور آپ نے مال کیسے خرچ کیا. یہ آج سے اس وقت کی بات ہے جب کہ زمانہ جاہلیت ہوا کرتا تھا. اس وقت جو پروردگار نے روشنی بکھیری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے، تو یہ ان کا فرمان ہے کہ آپ سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنا یہ مال کیسے کمایا اور اپنا مال کیسے خرچ کیا. اس لیے میری ان سے دستبستہ گزارش ہے بزنس کمیونٹی سے کہ کسی قسم کا نہ کبھی پینک ہوگا، نہ کبھی کوئی ہراسمنٹ ہوگی. اگر ان کو معمولی شائبہ بھی ہو کہ نہیں جی ہمیں تو ہراس کیا جا رہا ہے، تو وہ میرا ٹیلی فون نمبر ہر جگہ موجود ہے، میں آپ کے دفتر میں تشریف لے آئیں. نہیں آ سکتے تو مجھے بتا دیں، میں ان کے پاس چلا جاؤں گا. کوئی ایگو نہیں ہے، یہ وہ مغلیہ دور نہیں ہے کہ آپ اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں اور آپ کہیں کہ میں باہر جا کر کسی کی شکایت نہیں سنتا. مغلیہ دور ختم ہو چکا ہے. جو بھی اس وقت جس کے پاس بھی جو اختیار ہے، اسے اپنے رب کے سامنے بھی اس بات کا جواب دینا ہے کہ اس نے اپنا اختیار کیسے استعمال کیا اور کیا اس نے اپنا اختیار لوگوں کے لیے استعمال کیا، ملک کے لیے استعمال کیا، یا صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا. تو میرا خیال ہے کہ بزنس کمیونٹی کے لیے اتنی جو میں نے ایشورنس دی ہے وہ کافی ہے. ابھی تک بات چیت ختم نہیں، مجھے پتا ہے آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن ابھی آپ تشریف لائے ہیں تو دیکھیں نا، رمضان میں نے تو نہیں بنایا نا، تو یہ افطاری جو ہے وہ تو ہاں جی افطاری تو شام کو ہی ہونی ہے. نہیں اب آپ افطار تک ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن شاید میں افطار تک نہ ہوں. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ بنیادی بات جو میں عرض کر رہا تھا. اور ایک دفعہ میں دوبارہ کہہ دوں، کسی بزنس مین کے خلاف کوئی کاراپان نوٹس، کوئی انکوائری، یک طرفہ کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہوگی جب تک اس کی پلیز سن نہیں لی جائے گی. اور یہ میں اسپیشلی حوالہ دے رہا ہوں ٹی ٹی کا، جو ٹیلی گراف ٹرانسفر ہے، اس کے بارے میں نام پوچھ گچھ کریں گے، نہ ہمارا مینڈیٹ ہے، لیکن وہ پبلک آفس ہولڈر جو کہ
مختلف عہدوں پر براجمان رہے ہیں ان سے منی لانڈرنگ کے لیے پوچھا جا رہا ہے اور پوچھا جائے گا. اور یہ میں نے جیسے پہلے عرض کی کہ اس میں ابتدائی جو سو موٹو ایکشن ہے وہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے لیا تھا کیونکہ اس کی شاید وہ وقت کی اہم ترین ضرورت تھی, اس لیے وہ لیا بھی جانا چاہیے. یہ باتیں ساری تھیں جو میں نے بزنس مین کمیونٹی سے میں نے کہنی تھی. اور مجھے یقین ہے کہ وہ میری اس یقین دہانی پر جو ایک دفعہ نہیں میں کئی دفعہ کروا چکا ہوں کہ ان کو کسی قسم کا کوئی ہراسمنٹ نہیں, کوئی پینک نہیں, وہ بالکل دیانتدارانہ بہتر طریقے سے اپنی بزنس ایکٹیویٹیز کو جنریٹ کریں تاکہ غریب کو بھی روزگار ملے اور وہ بھی اپنی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رکھ سکے. وہ کئی ہاتھ اٹھ رہے ہیں سوالات کے لیے. آج صرف میں اس لیے آیا ہوں کہ ان دو باتوں پہ اپنا موقف پیش کروں. انشاءاللہ عید کے بعد سراسل آپ سے لیکن آپ مجھے اگر بولنے کا موقع دیں گے تو میں صرف تھوڑی دیر کے لیے جی میں آپ کی صبر کا امتحان تو لے رہا ہوں لیکن آپ اس امتحان میں آپ کی کمپارٹمنٹ ڈسپلن نہیں آنی چاہیے. آپ سب کو پاس ہونا ہے اس میں. پھر دوسرا جو اہم الزام لگا وہ یہ تھا کہ جی وہ بیوروکریسی کام نہیں کر رہی. بیوروکریسی جو ہے نیب کی وجہ سے خوف زدہ ہے. میں نے سب سے پہلے پنجاب فیڈرل بیوروکریٹس کو بلایا, تمام سیکرٹریز کو بلایا نہیں, میں خود ان کے پاس گیا اور جو میں نے جس طریقے سے ابتدا کی وہ یہ تھی کہ نیب کا چیئرمین اپنے احتساب کے لیے آپ کے سامنے آپ بتائیں کہ ایسی میں نے کیا غلطی کی یا نیب نے ایسی کیا غلطی کی جس کی وجہ سے آپ خوفزدہ ہو گئے. آپ یقین کریں فیڈرل بیوروکریسی میں ایسی کسی قسم کی ایسی بات کی کہ کسی نے کوئی شکایت کی ہو ماں سوائے اس کے کہ جی ہمیں نیب میں طلب کیا جاتا ہے. اسی وقت میں نے یہ فیصلہ کیا کہ گریڈ 17, 18, 19, 20, 21 ان کے جتنے کیسز آئندہ رجسٹر ہوں گے وہ میں خود دیکھوں گا. جب تک میں ٹھیک ہے کام کا برڈن بڑھ جائے گا, کچھ ڈیلے کا فیکٹر بھی آ جائے گا, لیکن جب تک بات جو نظر میں کیس نہیں بنے گا ان کو نہیں بلایا جائے گا اور بلانے سے پہلے ان کی خدمت میں سوال نامہ بھجوایا جائے گا کہ جی یہ چند سوالات ہیں ان کے اگر آپ جوابات دے دیں. اگر جوابات تسلی بخش ہے تو ان کو مزید بلانے کی ضرورت ہی نہیں. ہم نے کس لیے ان کو وقت ضائع کرنا ہے. بیوروکریسی, بیورو کا مطلب ہوتا ہے کام, کریسی کا مطلب ہوتا ہے کرنا. اور پھر مطلب یہ شاید آپ میں سے کچھ صاحب کو پتہ نہ ہو, میں خود بیوروکریٹ رہا ہوں, میں سیکشن افسر رہا ہوں, میں ڈپٹی سیکرٹری رہا ہوں, میں سیکرٹری لا رہا ہوں, میں رجسٹرار ہائی کورٹ رہا ہوں. میں نے یہ سارے بیوروکریٹک باٹل نیکس ہر چیز میں نے دیکھی ہوئی. اور بیوروکریسی کسی بھی نظام میں مملکت کو چلانے میں اس کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی کی ہے. مطلب میں یہ نیب کس طرح سوچ سکتا ہے کہ وہ اپنے بیوروکریٹک سیٹ اپ کو بغیر کسی وجہ کے ڈسٹرب کرے گا. ماضی میں جو ہوا لیکن اس کے لیے میں ذمہ دار نہیں ہوں اور کسی اور کو میں اس لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرا رہا کہ اس وقت ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. کسی کی غیر موجودگی میں یہ میں بات نہیں کروں گا. اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر 19 سال نیب کو ایک ادارہ بنایا جاتا, ایک ادارہ بنانے کے لیے 19 سال صرف کیے جاتے تو آج نیب کہاں سے کہاں ہوتا. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ میں ماضی میں نہیں جانا چاہتا. میں صرف ماضی میں ایک صورت میں آپ جاتے ہیں کہ آپ ماضی سے سبق لیتے ہیں, حال میں رہتے ہوئے آپ اس سبق سے استفادہ کرتے ہیں تاکہ آپ کا مستقبل روشن اور خوبصورت ہو. اس حد تک میں گیا ہوں اسلام آباد کے بیوروکریٹ سے. اور ساتھ میں نے یہ بھی کہا کہ 21 سے 22 گریڈ میں جانے کے لیے نیب کی جو کلیئرنس ہے وہ اس حد تک ہوگی کہ آپ کی بالکل کلیئرنس ہو جائے گی. بعد میں جب کیس بنا, ریفرنس بنا, پھر عدالت جانے اور آپ جانے, اس سے بھی تھوڑا سا ان کو رعایت دی کہ ان نیسیسری کسی کی پروموشن جو ہے وہ نہ رکنی چاہیے اس لیے کہ جی وہ نیب نے اس کے لیے ایسا لکھا ہے. لیکن میں ارباب اختیار سے اور حکومت سے دستبستہ عرض کرتا ہوں کہ کم از کم ان لوگوں کو تو بڑے عہدۂ جلیلہ پہ فائز نہ کرے جو نیب کے ریڈار پر ہیں یا جن کے کیسز نیب میں چل رہے ہیں یا جن کی انویسٹیگیشن مکمل ہو چکی ہے. آپ یہ سوچ کر ان کو کوئی عہدہ نہ دیں کہ وہ عہدے پر آنے کے بعد نیب ان سے پوچھ گچھ نہیں کرے گی. کوئی کسی عہدے پر ہوگا جس کا کیس چل رہا ہے اس کا کیس چلے گا. اس لیے میری یہ حکومت سے گزارش ہے کہ آئندہ ایسے لوگوں کو وہ عہدے نہ دیے جائیں جو بہت زیادہ جو عہدہ جلیلہ کی ڈیفینیشن میں آتے ہوں گے, کیونکہ اگر وہ نیب کے ریڈار پر ہیں یا نیب کے مقدمات ہیں تو وہ اپنی جگہ وہ چلیں گے اور وہ چلتے رہیں گے. اس کے علاوہ پھر میں پنجاب گیا, پنجاب کی بیوروکریسی سے ایڈریس کیا. آپ یہ بات ذرا غور سے سنیں اور یہ بات سننے والی ہے. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو نیب سے کیا شکایت ہے پنجاب کی بیوروکریٹک سیٹ کو. پنجاب ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے,
دو صاحب نے اپنی شکایات مجھے بتائی، لیکن وہ شکایات آج سے 5 سال 6 سال 4 سال پہلے کی تھی. میں نے کہا کہ اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کا ازالہ اب تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ بات بہت پرانی ہے. آپ اب کی بات کریں، آپ اکتوبر 2017 آنورڈ بات کریں کہ نیب نے کسی بیوروکریٹ کے ساتھ کیا زیادتی کی. میں نے تقریباً 40 منٹ ان کو ایڈریس کیا، 20-25 منٹ سوالات کے جواب ہوئے. میرے جانے کے امیجیٹ اسی وقت یہ فیصلہ ہو گیا کہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب فوکل پرسن ہوگا، جس ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو دے گا، ایڈیشنل چیف سیکرٹری کا رابطہ براہ راست میرے ساتھ ہوگا کہ جی فلاں بیوروکریٹ کو یہ شکایت ہے، تاکہ ان کو فوری طور پر ازالہ کیا جائے. ساتھ یہ طے پایا کہ کسی بھی شہری کو اس میں بیوروکریٹس کا کوئی وہ نہیں ہے، ہتھکڑی نہیں لگے گی. یہ ٹھیک ہے کہ ہتھکڑی لگنے سے عزت نفس کو نقصان پہنچتا ہے، لیکن جن کو ہتھکڑی لگتی ہے ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی عزت کا خیال کرنا یا عزت کو بچانا ان کے فرائض میں شامل ہے. لیکن اب گزشتہ چند مہینوں سے یہ اسٹینڈنگ انسٹرکشن ہے کہ کسی کو ہتھکڑی نہیں لگے گی، اور اس کے بعد کسی کو ہتھکڑی نہیں لگی. اس کے علاوہ جو اہم اسٹیپ اٹھایا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی خاتون کسی ایشو میں انوالو ہے، اول تو دیکھیں نا، لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جب وہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں، جب اس قسم کے اسٹیپ اٹھاتے ہیں تو اپنے گھر کی خواتین کو کیوں انوالو کرتے ہیں؟ پہلا قصور تو ان کا ہوا. لیکن اس کے باوجود میں نے کہا کہ کسی خاتون کو نیب کے دفتر نہیں بلایا جائے گا. اگر ان سے تفتیش کرنی مقصود ہے تو پہلے سوال نامہ دیا جائے گا، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی تشریح رہ جاتی ہے تو نیب کی خاتون انویسٹیگیٹنگ آفیسر ان کے گھر جائے گی اور ان سے پوچھے گی کہ جی یہ بات ہے، تاکہ ان کے سوالات کے جواب دیے جائیں. حتی الامکان کوشش یہ ہے کہ ریفرنس میں کسی خاتون کا نام نہ آئے. وہ کہ اس کا مورد الزام نیب کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا، اہل خانہ کے ان لوگوں کو ٹھہرایا جا سکتا ہے جنہوں نے غلط کام کیے، لیکن سامنے اپنی گھر کی خواتین کو رکھا تاکہ وہ ان کا نام سامنے آ جائے. تو اب گزارش یہ ہے کہ پنجاب کی بیوروکریسی، اسلام آباد کی بیوروکریسی، KPK کی بیوروکریسی، مطلب اس وقت تک ایک سنگل شکایت نہیں ہے. بلوچستان سے میں خود تعلق رکھتا ہوں، میں ٹاٹ کے اسکولوں پہ پڑھا ہوں، ساری زندگی بلوچستان میں گزری ہے. بلوچستان کی بیوروکریسی کو کوئی شکایت نہیں. لیکن فرض کریں کہ بلوچستان کا وہ بیوروکریٹ یا بلوچستان کا وہ سیکرٹری جن کے کموڈ سے لاکھوں روپے کی رقم نکلے، جن کے غسل خانوں سے اربوں روپے برآمد ہوں، جن کے کارپیٹ کے نیچے سے لاکھوں روپے برآمد ہوں، لاکھوں ڈالر برآمد ہوں، تو کیا نیب ان سے نہیں پوچھے گا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے؟ تو وہ بیوروکریٹ جو اس قسم کی حرکات میں ملوث ہوں گے، تھا کہ ٹھیک ہے جی ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. اگر بیوروکریٹس رولز آف بزنس کے مطابق کام کریں، قانون اور آئین کے مطابق کام کریں، آپ یقین کریں کہ نیب کبھی کسی بیوروکریٹ کی طرف رخ ہی نہیں کرے گی. ہمیں ضرورت کیا ہے؟ اور تھوڑے میگا کیسز ہیں، اور اس وقت پالیسی بھی یہ ہے کہ اپنی توجہ صرف میگا کیسز پر رکھیں. پھر میں نے چیف سیکرٹری صاحب سے، ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحبان سے یہ گزارش کی کہ آپ کا جو انٹرنل ارینجمنٹ ہے اس کے لیے، کرپشن کے لیے، آپ اس کو عمل میں لائیں. آپ وہ میکنزم استعمال کریں تاکہ انٹرنلی جب آپ کسی کو سزا دیں گے تو دوسرے کے لیے سبق ہوگا اور نیب کو بیچ میں نہیں آنا پڑے گا. آپ اپنا مسئلہ اپنے لیول پر حل کر لیں تاکہ نیب تک بات ہی نہ پہنچے. تو یہ اب صورتحال اس اعتبار سے بہتر ہے کہ کم از کم کوئی کسی قسم کی کوئی شکایت فار دا لاسٹ فیو منتھس جب سے پنجاب بیوروکریسی کو ایڈریس کیا ہے، KPK کو کیا ہے، فیڈرل بیوروکریسی کو کیا ہے، کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہے. بیوروکریسی اپنا کام کر رہی ہے، بیوروکریسی اپنا کام کرے گی، اور ملک کی جتنی پالیسیاں ہیں یقیناً ان پر عمل درآمد کرنا بیوروکریسی کا کام ہے. اس میں نیب کسی صورت میں فگر ان نہیں کرتا. اب ایک آخری بات جو میں آپ کے سامنے عرض کروں وہ صرف یہ تھی کہ متعدد دفعہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جی نیب سیاست میں ملوث ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نیب کسی قسم کی سیاست میں ملوث نہیں ہے، نہ کوئی سیاست میں ملوث ہونے کا ارادہ ہے. ساری زندگی ایک آدمی سیشن جیسے قائم مقام چیف جیسا پاکستان تک گیا جس کے کیریئر میں سیاست کا نام و نشان شامل نہیں ہے، وہ نیب کا چیئرمین بن کے ایک دم تبدیل ہو جائے گا. کسی قسم کی سیاست میں نیب اس وقت ایک انتہائی آزاد ادارے کی حیثیت سے اپنا کام کر رہا ہے، انڈیپینڈنٹ ادارے کی حیثیت سے اپنا کام کر رہا ہے. کوئی حکومتی اثر نہیں، کوئی ڈکٹیشن نہیں، کوئی سیاست نہیں. صرف واحد کام یہ ہے کہ پاکستان سے کسی نہ کسی طریقے سے کرپشن کا خاتمہ ہو جائے، ہمارے ہاتھ میں کشکول نہ رہے، اور ہم بھی باعزت لوگوں کی طرح کام کر سکیں. بلکہ وہ سیاست سے مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ
کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا، کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا، ہم اگر پیار نہ کرتے تو حکومت کرتے۔ تو اس کے ساتھ میں اپنے اس کو صرف میں آج اپنا موقف پیش کرنا چاہتا تھا نیب کا ان دو ایشوز پر۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ کچھ تشنگی فیل کریں گے کہ جی ہمارے سوالات کے جواب نہیں دیے۔ ایک بات میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں واحد شخص ہوں، لیکن میں نے جب پریس کانفرنس کی اسپیشلی ایبٹ آباد کمیشن میں جب کبھی ایڈریس کیا تو میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ جرنلسٹ صاحبان کے سوالات ختم ہو جائیں گے، میرے جواب ختم نہیں ہوں گے، لیکن انشاءاللہ عید کے بعد کسی مناسب موقع پر آپ کے ہر سوال کا جواب وہ دراصل میں نے ایک دو صحافی صاحبان جو میرے دوست بھی تھے ان کے ایک دو سوالوں کو جواب دیے، تو جو کالم دو تین کالم جب آئے تو میں تو بڑا حیران ہوا کہ یہ پہلے میرا خیال تھا کہ صرف خبریں لانا یا خبریں ڈھونڈنا صحافیوں کا کام ہے، اب پتہ لگا کہ جوتشی بھی بن گئے ہیں، نجومی بھی بن گئے ہیں۔ اس کے لیے آپ سب کو مبارک، آپ کا بہت شکریہ۔ جی آپ مجھ سے لادی میں ملیں، آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا ادارے کے والے سے نہیں میں مقرر اچھا نہیں ہوں۔ اچھا لیکن سر اب جب گراؤنڈ پہ دیکھتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نیب کسی کے استعمال میں نہیں ہے، نیب کسی کے کہنے پہ ملوث ہے، بیان تو بڑے اچھے ہیں، اچھا لیکن گراؤنڈ پہ آپ دیکھتے ہیں، میں آپ کو دو مثالیں دوں گا۔ جی جی آپ نے بلوچستان کی بیوروکریسی کا حوالہ دیا اور آپ نے کہا کہ جی ہم نیب تو ان سے بھی پوچھیں گی۔ نیب نے اناؤنس کیا کہ وہ رئیسانی صاحب اور خالد لانگو صاحب ان کے جو بیلز کے خلاف ہم اپیل کریں گے، نیب نے اپیل نہیں کی۔ علیم خان کے خلاف یہ آپ کی اطلاع درست نہیں ہے، پلیز پلیز پلیز۔ علیم خان صاحب کے حوالے سے نیب نے اپیل نہیں کی۔ ہم ضرور دیکھتے ہیں کہ نیب جب پولیٹیشنز کا کیس آتا ہے تو فوری پولیٹیشنز کو گرفتار کرتی ہے، لیکن جب ملک ریاض صاحب کا کیس آتا ہے، 5 کیسز ہیں ملک ریاض صاحب کے، آپ بیریا ٹاؤن میں رہتے ہیں، آپ کے اوپر الزام ہے کہ آپ نے چیئرمین نیب بننے کے لیے ملک ریاض صاحب سے ملاقاتیں کی، آصف علی زرداری سے ملاقاتیں کی، تو ان کی دفعہ آپ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی ان سے ملے ہوئے، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ الزامات ہیں جو آتے ہیں۔ لیکن میرا خیال سوال کافی لمبا ہوگا، میرا ایک جواب سن لیں کہ علیم خان صاحب کے آرڈر ہوئے چند دن ہوئے ہیں، یہ کوشچن کہ جی اپیل دائر کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ زیر غور ہے۔ لانگو کے بارے میں بلوچستان ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی گئی ہے، دوسرے جو سیکرٹری صاحب ہیں وہ پلی بارگین کے لیے انہوں نے درخواست دے دی ہے۔ جب عدالت کسی چیز کی کاگنیزنس لیتی ہے تو نیب کسی چیز کی کاگنیزنس نہیں لیتا۔ اگر یہ جو آپ نے جن لوگوں کے حوالے دیے اگر ان کے ساتھ اتنا ہی گہرا تعلق ہوتا تو ان کے ریفرنس کبھی فائل نہ ہوتے۔ تھینک یو۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال پریس کانفرنس کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ معاشی زب و حالی میں نیب کا ہاتھ ہونے کا الزام انہوں نے مسترد کیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈالر کی قیمت بڑھنے اور IMF سے معاہدے میں نیب کا کیا قصور ہے؟ نیب نے آج تک ملکی معیشت کے لیے کوئی بھی تباہ کن قدم نہیں اٹھایا ہے۔ نیب انسان دوست ادارہ ہے جس کا کام بزنس کمیونٹی کو تحفظ دینا ہے۔ نیب اور معیشت ساتھ ساتھ چلیں گے، نیب اور کرپشن ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا ہے۔ چیئرمین نیب نے کہا کہ جب سے پنجاب بیوروکریسی اور اسلام آباد بیوروکریسی سے خطاب کیا ہے اس کے بعد کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی۔ یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ نیب سیاست میں ملوث ہے، یہ الزام سراسر غلط ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تقریباً 40 منٹ میں نے خطاب بھی کیا اور 2 احباب نے مجھ سے شکایت کی، پنجاب کی بیوروکریسی کے پاس بھی گیا، ان سے ان کی شکایت پوچھی۔ زرداری کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ زرداری اور بلاول کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ الزام لگایا جاتا ہے کہ نیب سیاست میں ملوث ہے اور یہ الزام سراسر غلط ہے۔ نیب صرف اور صرف کرپشن کا خاتمہ چاہتی ہے اور یہ قومی فریضہ بھی ہے۔